بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ابرار سعید اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیٹو کے بارے میں۔ پہلے ہفتے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، فرسٹ ویک آف دا کیٹو، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل کسی بھی کام میں سٹارٹنگ بہرحال اہمیت رکھتی ہے۔ تو ہم یہ اس میں ڈسکس کریں گے کہ فرسٹ ویک میں کیٹو میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم اجمالی طور پر اس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم جائزہ لے چکے ہیں کہ بیسکلی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑنا ہے اور زیرو کر دینا ہے۔ ہم نے اپنی باڈی کو کاربوہائیڈریٹ سے ڈپرائیو کر دینا ہے، بالکل اس میں کاربوہائیڈریٹس اتنی حد تک روک دیے جائیں کہ وہ فنکشن جو کاربوہائیڈریٹس کو ایز اے فیول استعمال کرتی ہے اس کی بجائے وہ فیٹس کو ایز اے فیول استعمال کرے، اور وہ فیٹس چکنائی جو ہے وہ ہماری اپنی باڈی میں ہوتی ہے۔ جب اس کو ایز اے فیول استعمال کرے گی تو وہ چکنائی خرچ ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ ہمارا جسم صحت مند بھی ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم والیوم اور جو وزن ہے وہ بھی لوز کریں گے۔ یہ اس کے پیچھے سائنس ہے اور کوئی اس میں لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرسٹ ویک میں جب آپ شروع کریں گے، سب سے پہلے تو کیٹو از ناٹ اباؤٹ واٹ ٹو ایٹ۔ اصل میں کیٹو یہ نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے، کیٹو میں یہ زیادہ ہمیں اہم چیز ہے کہ آپ نے کیا نہیں کھانا ہے۔ تو ہم نے اس میں جو ہے جب ہم کاربوہائیڈریٹس کی بات کرتے ہیں تو آف کورس اس میں ہر قسم کا میٹھا شامل ہے، سویٹ ڈشز ہوں یا سویٹ جوس ہو، فروٹ جوس ہو، جو بھی میٹھی چیزیں ہیں وہ تو ہم نے چھوڑ ہی دی۔ تو ہر قسم کے جوس ہم نے چھوڑ دینے ہیں، سارے فروٹ بھی ہم نے چھوڑ دینے ہیں، وہ فروٹ بھی ہم نے نہیں کھانے۔ اس کے علاوہ ہم نے تمام گرینز جو ہیں، اجناس جو ہے، جنس کی ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں جو کہ دانوں کی شکل میں ہوتی ہے، اجناس کی شکل میں ہوتی ہے، چاہے وہ گندم کا آٹا ہو، چاہے وہ مکئی کا آٹا ہو۔ اس کے علاوہ آٹا اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، میدا اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، نشاستہ، یہ ساری چیزیں کاربوہائیڈریٹس، ہائی کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں، یہ ساری ہم نے چھوڑ دینی ہے۔ میٹھے سے بنی ہوئی چینی، گڑ، غرض یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز ہم نے نہیں کھانی۔ انگور، انار، میٹھے فروٹ، یہ بھی سارے چھوڑ دینے ہیں۔ سبزیوں میں ہم آلو، مٹر اور ایون پیاز جو ہم پکا کے کھاتے ہیں وہ بھی نہیں ہم نے استعمال کرنے۔ کچا پیاز ایز اے سلاد استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی طرح گرین اونین جو ہے، اسپرنگ اونین جو ہوتے ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جو پیاز ہم نارملی کھاتے ہیں ہانڈی میں بہت سارا ڈال کے پکا کے، وہ نہیں، اس کو پکا کے نہیں استعمال کرنا، اس میں بھی شوگر ہوتی ہے۔ دودھ اور ڈیری کی چیزیں بھی ہم نے چھوڑ دینی ہیں، ان میں بھی کافی شوگر ہوتی ہے، دودھ میں کافی شوگر ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی وہ جو ہم نے چھوڑ دینی ہے۔ میٹھے سے بنی ہوئی چینی، گڑ، غرض یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز ہم نے نہیں کھانی۔ انگور، انار، میٹھے فروٹ، یہ بھی سارے چھوڑ دینے ہیں۔ سبزیوں میں ہم آلو، مٹر اور ایون پیاز جو ہم پکا کے کھاتے ہیں وہ بھی نہیں ہم نے استعمال کرنے۔ کچا پیاز ایز اے سلاد استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی طرح گرین اونین جو ہے، اسپرنگ اونین جو ہوتے ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جو پیاز ہم نارملی کھاتے ہیں ہانڈی میں بہت سارا ڈال کے پکا کے، وہ نہیں، اس کو پکا کے نہیں استعمال کرنا، اس میں بھی شوگر ہوتی ہے۔ دودھ اور ڈیری کی چیزیں بھی ہم نے چھوڑ دینی ہیں، ان میں بھی کافی شوگر ہوتی ہے، دودھ میں کافی شوگر ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی وہ جو ہم نے چھوڑنی ہے۔ اب ہم نے کھانا کیا ہے؟ ہم نے اپنی غذا کے 5 حصے، جو بھی 24 گھنٹے میں ہم نے جو اپنا مینیو بنانا ہے، جو غذا کھانی ہے، اس کے ہم 5 حصے بنائیں گے۔ 5 حصوں میں سے ہم نے جو 5واں حصہ ہے وہ ہم نے کھانا ہے گوشت، اور اس طرح کی جو گوشت، انڈے اور اس طرح کی چیزیں جس میں آپ کا صحت بنانے کے لیے، آپ کی جو مسل پاور کے لیے جو پروٹین چاہیے، تو پروٹین ہماری 20% آف دا فوڈ ہونا چاہیے۔ اور اس کو مزید اگر ہم اس کو بائنڈ کریں تو اگر ہم چھوٹے انڈے جو لے رہے ہیں، دیسی مرغی کے جو انڈے ہیں، وہ 6 انڈے تک ہم لے سکتے ہیں، 5 سے 6 انڈے کھا سکتے ہیں۔ نارمل بڑی یوک والے جو انڈے ہوتے ہیں وہ 4 سے 5 کھانے چاہیے ٹوٹل 24 گھنٹے میں، یا 4 سے 5 ایگز کھانے چاہیے۔ یہ ہے پروٹین انٹیک۔ یا ہمیں 200 گرام یا اس سے تھوڑا سا کم گوشت کھانا چاہیے۔ گوشت کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، مرغی، مچھلی، گوشت میں کوئی قید نہیں ہے، پروٹین بیسکلی ہم نے کھانا ہے۔ انڈے، گوشت، مچھلی، سی فوڈز بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کو بھی ذرا میجرمنٹ، مطلب ہڈیاں وغیرہ کیونکہ گوشت میں سے نکل جانی چاہیے۔ جو لیس دین 200 گرام ہے اس میں جب ہڈیاں وغیرہ ہیں تو اس میں اب 4-5 بوٹیاں جو ہیں وہ اچھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اب اس کو
دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. ایک تو پروٹین اس ریشو سے آگے نہ بڑھے اور اس کوانٹٹی سے بھی زیادہ نہ ہو. یعنی 200 گرام بھی زیادہ، 200 گرام سے تھوڑا کم ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں. اس کو آپ 2 حصوں میں بانٹ لیں یا 3 حصوں میں بانٹنا چاہیں. لیکن کیٹو میں جو آپ کی جو گول ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ فریکوینسی آف دا ایٹنگ، کتنی دفعہ دن میں کھانا ہے. اسپیشلی وہ لوگ جو کیٹو کر رہے ہیں ڈائبٹک ٹائپ 2 کو کیور کرنے کے لیے، اوبیسٹی کو کیور کرنے کے لیے، موٹاپے کو کیور کرنے کے لیے، تو ان کی باڈی جو موٹا بندہ ہوتا ہے یا جس کو شوگر جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹک ٹائپ 2 ہوتی ہے، وہ باڈیز ہوتی ہیں جو انسولین ریزسٹنٹ باڈیز ہوتی ہیں. ان میں آلریڈی انسولین کی ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہوتی ہے. اس کی صحت اور اس کو کیور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ فریکوینسی آف دا ایٹنگ جو ہے اس کو کم کیا جائے. اگر آپ دن میں 5-6 دفعہ کھانے کے عادی ہیں، مثال کے طور پر صبح ناشتہ، پھر دوپہر کو کھانا اور رات کو ڈنر، یہ چیزیں، اور اس میں کم از کم 2 دفعہ چائے اور اس کے ساتھ کچھ اسنیکس، تو یہ سب سے زیادہ تباہ کن ہے. ہم نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے، بالکل ریڈیوس کر دینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے اسنیکس آپ نے چھوڑ دینے. چائے کے ساتھ چائے دودھ والی نہیں یوز کرنی. اگر آپ نے چائے 2 دفعہ پینی بھی ہے تو چائے آپ پئیں لیکن بغیر دودھ والی پئیں، اور قہوہ اور چینی تو آف کورس نہیں استعمال کرنی. کافی استعمال کریں، بلیک کافی، وہ بھی کریم کے ساتھ نہیں. دودھ والی چائے پورے دن میں 1 کپ اگر آپ کو وہ مسٹ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ ایسی چیز ہے کہ بھی یہ ہمیں ضرور استعمال کرنی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 کپ آپ استعمال کر سکتے ہیں پورے 24 گھنٹے میں. باقی بغیر دودھ کے استعمال ہونی چاہیے. مینیو اس طرح سے بنائیں کہ صبح آپ نے اگر 2 انڈے کھائے ہیں تو رات کو 3 انڈے کھائیں. باقی آپ نے سبزیاں کھانی ہیں، جتنی گرین سبزیاں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آلو اور مٹر، آلو مٹر کیرٹس گاجر، اس کو چھوڑ کے جو میٹھی بالکل بہت زیادہ میٹھی ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سبزیاں آپ جتنی مرضی کھائیں. کیونکہ اس میں اگر تھوڑا بہت گلوکوز یا شوگر آ بھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے اپنے فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو فائبر اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. آپ نے جو ہے وہ 2 انڈے صبح کھا لیے، 2 رات کو کھا لیے، بیچ میں آپ نے دوپہر کو سلاد اور سبزیاں کھائیں. سبزیاں آپ کچی بھی کھا سکتے ہیں، پکی بھی کھا سکتے ہیں، پکا کے بھی کھا سکتے ہیں. تھوڑا سا سوتے کر کے کھا لیں تو ہاضمے میں آسان ہوتی ہے. بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جیسے ہم سبزیاں بھون کے اور بہت زیادہ اگر پکاتے ہیں تو وہ ان کے انگریڈینٹس جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. بہت سے جو ان میں وائٹامنس ہوتے ہیں اور جو منرلس ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں. تو اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے سبزیاں جو ہے وہ، لیکن اگر آپ بالکل کچی کھائیں گے تو وہ ہضم نہیں ہوگی. اس کو سوتے کر لیتے ہیں. تھوڑا سا ابال کے کھانی ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ بدمزہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈائٹ میں یہ نہیں ہے. گھی آپ صحت مندی سے جتنا مرضی ڈالیں، اس میں فیٹس آپ زیادہ کھا سکتے ہیں، تو آپ کو جتنا گھی اچھا لگتا ہے اتنا اس میں ڈالیں. اس کے علاوہ آپ اولیو آئل جو ہے وہ استعمال کریں. اور جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو اس میں جو آپ نے جو آئل استعمال کیا ہوا ہے وہ نارمل جو آئل جس کو ہائیڈروجن گزاری ہوئی ہوتی ہے، جس میں سے جو جمتا نہیں ہے، جس کو ہم کوکنگ آئل کہتے ہیں، وہ نہیں ہم نے استعمال کرنا. اس میں ہم نے آپ دیسی گھی، مکھن، کوکونٹ آئل اور سرسوں کا تیل اور اولیو آئل، یہ والے گھی استعمال کرنے ہیں. ان میں سے جو گھی آپ کو اچھے لگتے ہوں وہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہوں وہ استعمال کریں. شروع میں جو پہلا ہفتہ ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ 2 دفعہ آپ کے کھانے کی آ جائے. جو اگر 4-5 دفعہ سے ہے، ہیبٹ جو ہے وہ اس کو کم کریں. صرف 2 دفعہ کھانے پہ آ جائے، صبح اور رات کو کھانا. اور اس میں جو ہے وہ آپ پروٹین اپنا اتنا ہی رکھیں. اس کے علاوہ آپ سبزیاں بڑھا سکتے ہیں، سلاد بڑھا سکتے ہیں، اس سے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں. جب آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اگر آپ کو کچھ بھوک برداشت کرنی پڑے گی، کچھ اس میں جو ہے وہ آپ نے پانی استعمال کریں. لیموں والی شکنجی استعمال کریں جس میں لیموں اور نمک ڈالا ہوا ہو. نمک، لیموں اور پانی، یہ 3 چیزیں نسبتاً زیادہ استعمال کرنی ہیں آپ نے. اور اس کے علاوہ آپ بلیک کافی استعمال کریں. بلیک کافی جو ہے مطلب کافی کریم کے ساتھ نہیں استعمال کرنی، دودھ کے ساتھ نہیں زیادہ کرنی. تو بلیک کافی جو ہے وہ جتنی چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس بھوک میں بھی آپ کو کنٹرول ہوگا. پہلا ہفتہ آپ کو بھوک جو ہے وہ زیادہ لگ سکتی ہے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اس کو کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے. لیکن جیسے ہی آپ یہ کاربوہائیڈریٹ چھوڑیں گے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس بذات خود
بھوک لگنے میں زیادہ معاون ثابت کرتے ہیں. جتنا آپ زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ بھوک لگے گی. تو جیسے جیسے آپ کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑیں گے آپ کو بھوک کا مسئلہ جو ہے وہ کم تنگ کرنا شروع کرے گا. تو اینڈ آف دی فرسٹ ویک ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے صبح ناشتہ اور ایک رات کا کھانا 2 ٹائم میں آپ اس کو لے آئیں اور اس کو مینیج کریں. ساری جو ہے کاربوہائیڈریٹس چھوڑیں اور سبزی اور سلاد اور جو گیون کوانٹٹی آپ کو 20% آف دا ہول ڈائٹ جو آپ کو پروٹین دیے گئے ہیں یعنی 200 گرام سے کم گوشت یا 4 سے 5 انڈے اس پر آپ اپنے آپ کو لے آئیں. یہ پہلے ہفتے میں جتنی جلدی لے آئیں گے اتنی جلدی آپ کا کیٹوسس کا پروسیس شروع ہو جائے گا. کیٹوسس کا پروسیس وہ ہوتا ہے جس میں کیٹوجینس جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ آپ باڈی میں آپ استعمال ہوتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ فیول سپلائی جو اس کو چاہیے جو اس کو ان پٹ چاہیے ایز اے فیول استعمال کرنا ہے کاربوہائیڈریٹ کی بجائے وہ باڈی فیٹس کو استعمال کرنا شروع کرتی ہے. یہ ہمارا ہول پورے ہفتے کا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کنورٹ ہو جائیں. مطلب CNG پہ لگا دیں آپ پٹرول چھوڑ دیں اور کاربوہائیڈریٹ سے ہم نے فیٹس پہ آنا ہے. یہ ہمارا پہلے ہفتے کا گول ہوتا ہے. عام طور پہ 3 سے 4 دن میں تقریباً سارے لوگ آ جاتے ہیں. جو لوگ زیادہ انسولین ریزسٹنٹ ہوتے ہیں ان کو 1 ہفتہ یا کچھ زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں. جب آپ اس پہ آ جائیں گے تو آپ کو بھوک لگنا کم ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گیون سرکمسٹینسز میں یہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہو جائے گی. جب ہمیں فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک میں بھی ہم نے یہی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمارا کیٹوسس کا پروسیس شروع ہو جائے. جب کیٹوسس کا پروسیس شروع ہوگا تو اس کے لیے میں دوسری ویڈیو نمبر 2 ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے. پہلا گول پہلے ہفتے کا اصل گول یہی ہے. اگر آپ اس کو کیٹوسس پہ لے آتے ہیں اور باڈی ہماری جو ہے وہ فیٹس کو یوز کرنا شروع کر دیتی ہے اور کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑ دیتی ہے تو اس میں آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے. بالکل ہر قسم کے کاربوہائیڈریٹ جو ہے ان کو بلاک کر دینا ہے اور تھوڑی سی کوانٹٹی میں بھی یہ فائدہ نہیں ہوگا. اس میں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیٹو میں ادھر اٹس کیٹو اور ادھر اٹس ناٹ کیٹو. یا تو آپ کیٹو ڈائٹ پہ ہیں یا نہیں. اگر آپ 2 انگور کھا لیتے ہیں دن میں تو آپ کیٹو سے ہٹ جاتے ہیں. پہلے ہفتے میں آپ وہ پروسیس پہ جا ہی نہیں سکیں گے. اس لیے اس کو بہت ضروری ہے کہ آپ بالکل حرام کر لیں اپنے اوپر کوئی مشروبات اور اس طرح کی چیزیں اور جو بھی آپ کو میٹھے والی چیزیں ہیں وہ ختم کر دیں. بالکل کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ 0 پہ لانے ہیں. 0 پہ لانے کی جب آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم 0 پہ لاتے ہیں تب ہمارے یہ اس حد تک آتے ہیں جتنے کے الاؤڈ ہے 20 سے 25 گرام 24 آور میں 20 to 25 گرام ان 24 آور یعنی 1 آور میں 1 گرام اور 1 آور میں 1 گرام زبردستی ہر چیز سے ہی ہمیں کاربوہائیڈریٹس مل جاتے ہیں. تو پریکٹیکلی ہم نے اس کو 0 کاربوہائیڈریٹس پہ آنا ہے. یہ ہمارے پہلے ہفتے کی جو گول ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے آپ کو مینیو اپنا رکھنا چاہیے. آپ 2 انڈے صبح کھائیں 3 انڈے شام کو کھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہفتے میں اگر آپ انڈے استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت گوشت کے. دوسرے اور تیسرے ہفتے میں آپ جب گوشت پہ آ جائیں گے عام حالات میں گوشت استعمال کرنا زیادہ احسن ہے. اسپیشلی بڑا گوشت اگر آپ شوق سے کھاتے ہیں تو آپ کیٹو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ گزارشات ہیں پہلے ہفتے کے لیے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بڑا کام آئے گا اور دوسرے ہفتے کے لیے بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے.